نے تو یہ کہا تھا کہ دنیا کام کی جگہ ہے، دنیا کام کی جگہ ہے اور قبر آرام کی جگہ ہے۔ جتنا آرام کرنا ہے قبر میں آپ کو آرام مل جائے گا انشاءاللہ۔ کیسے ملے گا آرام؟ آرام کیسے ملے گا؟ جب یہاں سے ہم کام کر کے جائیں گے تب قبر میں آرام ملے گا۔ یہاں سے کام کر کے جائیں گے۔ کون سا کام؟ جی گارے مٹی کا کام، لیبر کا کام، مزدور کا کام، جی اے سی کا کام، اس کا کام، اس کا نہیں۔ یہ کام تو کام ہے ہی، آخرت والا کام اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ کبھی آپ نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ جمعہ پڑھتے تھے کہ اتوار پڑھتے تھے؟ کیا یہ شب برات والی نماز اب آنے والی ہے، شب رات میں پڑھتے تھے یا رمضان میں پڑھتے تھے؟ جی تو آخرت والا کام کا اعتبار ہے، نہ کہ دنیا کا کام کا اعتبار ہے۔ تو قبر آرام کی جگہ ہے۔ جتنا ہم یہاں کام کر کے جائیں گے، محنت کر کے جائیں گے، آخرت والا عمل کر کے جائیں گے، انشاءاللہ قبر میں اتنا ہی آرام پائیں گے۔ تو قبر آرام کی جگہ ہے، آخرت جو ہے وہ انعام کی جگہ ہے، آخرت جو ہے وہ انعام کی جگہ ہے۔ مثال سے بات زیادہ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بچہ جو اسکول یا مدرسے میں پڑھ رہا ہے، امتحان کی مسلسل جو ہے وہ تیاری میں لگا ہوا ہے، وہ تیاری کر رہا ہے۔ ابھی جیسے مثال کے طور پر اب کچھ دن کے بعد جو ہے میٹرک کا ایگزام ہونے کو ہے اور مدرسے میں سالانہ امتحان شعبان کے مہینے ہوگا۔ تو بہرحال پورے سال جو آپ نے جو کچھ کیا اور سالانہ امتحان مدرسے میں ہے، تو اسی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اب امتحان کی تیاری وہ دن کو دن نہیں سمجھ رہا، رات کو رات نہیں سمجھ رہا ہے، اور خوب جو ہے انت تک جو ہے وہ کوشش محنت آدمی کر رہا ہے، اور آدمی دن رات کو ایک کیے ہوئے پڑھنے میں اور اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ جو ہے پڑھنے میں وہ لگا رہا ہے، خوب اس کی تیاری میں لگا ہوا ہے۔ نہ ٹھیک سے کھانا کھا پاتا ہے، نہ وہ ٹھیک سے سو پاتا ہے، نہ ٹھیک سے موبائل بھی چلا پاتا ہے۔ بیچارہ موبائل بھی ٹھیک سے نہیں چلا پاتا ہے، اس لیے کہ سامنے امتحان جو ہے، کیا کرے، ابھی فروری میں امتحان ہونے کو ہے۔ تو بہرحال اب نہ کہیں گھومنے کا موقع مل پاتا ہے، نہ ٹھیک سے بیچارہ کھا پی لیتا ہے، کھانا پینا اس کا ہوتا ہے، اور نہ ایسے جو ہے اور بھی بہت ایسا کام ہے جو صرف امتحان کی تیاری کے نام پر بیچارہ نہیں کر پا رہا ہے۔ جیسے امتحان ختم، اب جو ہے اس کا ذہن فارغ ہو گیا، اب امتحان سے فری ہو گئے، اب جو ہے بھر من سوئے گا، خوب سیر ہو کر کے کھائے گا، خوب موبائل چلائے گا، خوب جہاں تہاں گھومنے کا، جہاں جہاں من کرے گا وہاں جائے گا، جی جہاں من کرے گا جائے گا تو سیر و تفریح کے لیے، اس لیے کہ امتحان کا جو بوجھ تھا اس کے سر پر وہ اتر چکا ہے۔ اب وہ جو ہے فری ذہن ہو چکا ہے، لیکن ایک گناہ جو ہے دل میں ایک بات ہے، خوب اس نے اچھی تیاری کی ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ میں نکل جاؤں گا، اچھے نمبرات سے میں پاس ہو جاؤں گا۔ اگر اس نے کوئی تیاری نہیں کی، کھائے گا تو گھومے پھرے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن دل کے اندر جو ہے وسوسہ رہے گا، خیالات جو ہے پتہ نہیں کیا ہوگا، رزلٹ کیسا آتا ہے، جی ایسا نہ ہو کہ پھر ہو جائے، تو یہ سب بات ذہن میں آتی رہتی ہے۔ لیکن اگر جس نے بھی تیاری کر رکھی ہوگی اور تیاری کر کے اس نے ایگزام دیا ہوگا، امتحان دیا ہوگا، تو ایک گناہ جو ہے اس کو اطمینان ہوگا، اور اطمینان سے کھائے گا، پیے گا اور گھومے گا، اور دیگر دوسرے کام جو ہے وہ کرے گا انشاءاللہ۔ ایسے ہی جو ہے اچھا، لیکن یہ انتظار ہے کہ رزلٹ کا انتظار ہوگا۔ ایسے ہی جو ہے جب ہم لوگ دنیا میں ہیں، یہاں جو کچھ کر رہے ہیں، مرنے کے بعد جو ہے وہاں پر ہمیں آرام ملے گا، عمل کے اعتبار سے آرام کا موقع ملے گا۔ جیسا ہمارے اعمال ہوں گے، جیسا ہمارا عمل ہوگا، ویسے ہی جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے برتاؤ ہوگا اور ہمارے ساتھ جو ہے معاملہ کیا جائے گا۔ اچھا عمل ہوگا تو اچھا برتاؤ ہمارے ساتھ ہوگا، اور اگر خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، معاملہ اگر گڑبڑ ہے تو وہاں بھی گڑبڑ ہو جائے گا، اور پھر جو ہے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔
اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آرام کے ساتھ ساتھ جس کو یعنی کوئی اچھا عمل کر کے گیا تو پھر بھی جو ہے اس کو اب آخرت کا انتظار ہے کہ اب آخرت میں کیا ہوگا، اللہ کی طرف سے میرا کیا فیصلہ ہوگا، جی میں جنت میں جاؤں گا یا میں جہنم میں جاؤں گا، یہ سب بات ذہن میں آتی رہتی ہے اور آئے گی، وہاں پر بھی خیالات آتے رہیں گے۔ اللہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی بعض لوگوں کو اس بات کی بشارت دے دیتے ہیں، خوشخبری انہیں مل جاتی ہے کہ تمہارا ٹھکانہ یہاں ہے، کہاں؟ جنت میں۔ اس کا ٹھکانہ جو ہے اس کو دکھلا دیا جاتا ہے، بتا دیا جاتا ہے۔ اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمارا بھی شمار فرمائے، آمین و ثم آمین۔ تو دنیا کام کی جگہ ہے، قبر آرام کی جگہ ہے، اور آخرت انعام کی جگہ ہے، اور انعام وہی پائے گا جو محنت کیے ہوگا، جو مشقت برداشت کیے ہوگا، جو مشقت اٹھائے ہوگا، جو تکلیف برداشت کیے ہوگا۔ جی یہاں سردی کے موسم میں بھی اور گرمی کے موسم میں بھی، دونوں موسم، اب گرمی کا موسم آتا ہے تو اس میں نیند پوری نہیں ہوتی ہے، سردی میں جو ہے نیند تو پوری ہو جاتی ہے، لیکن سردی کی وجہ سے، ٹھنڈک کی وجہ سے اٹھنے کا دل نہیں کرتا ہے، لیکن فجر میں تو آنا ہے۔ تو وہاں نیند پوری نہیں ہو رہی ہے، رات چھوٹی ہونے کی وجہ سے، گرمی زیادہ، گرمی کی وجہ سے وہاں نیند پوری نہیں ہو رہی ہے، پھر بھی فجر میں آ رہا ہے۔ اس وقت جو ہے اذان بھی کس وقت ہوتی ہے؟ 3:45 میں اذان ہوتی ہے، 4:15 میں جماعت ہوتی ہے۔ ابھی تو یہاں پر 5:30 میں اذان ہو رہی ہے، 6 بجے جماعت ہو رہی ہے۔ فرق ہے، کتنا فرق ہے؟ بہت زیادہ فرق ہے۔ اس وقت عشاء کی اذان بھی جو ہے تقریباً جو ہے نماز پڑھتے پڑھتے 9 بج جاتا ہے، ابھی جو ہے 8، 8:15 بجے تک آدمی فارغ ہو جاتا ہے۔ تو ادھر سے بھی جو ہے آپ کو یعنی عشاء کے بعد بھی فوراً جو ہے آپ کو موقع مل جاتا ہے۔ اور اس میں جو ہے سردی میں تو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں آسان کام جو ہے سونا ہے، اس سے زیادہ جو ہے آسان کام جو ہے، اس سے اچھا کام جو ہے سردی کے موسم میں کوئی ہے نہیں، لیکن کیا کیجیے گا، کام بھی تو آدمی کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اس موسم میں جو یعنی سردی کے موسم میں جو ابھی جو موسم ہے، اس میں اٹھنا، فجر کی نماز پڑھنا کتنا مشکل کام ہے، چونکہ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے کہ بھائی آخرت میں ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے۔ اللہ پوچھیں گے سردی میں نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے، ٹھنڈی کی نماز جنوری دسمبر میں ڈنٹی تو نہیں مارتے تھے، تو بہت سارے لوگ ڈنٹی مار دیتے ہیں۔ جی اب اس کا عذر ہے، اس کا عذر، وہاں تو کوئی عذر نہیں چلے گا کہ اللہ تو میں تو ایسا تھا، تو ایسا تو کچھ نہیں، بس اللہ کا جو ضابطہ ہے، اللہ کا جو قانون ہے، اللہ آپ کے تکلیف کو، اللہ آپ کی بیماری کو، اللہ آپ کی پریشانی کو، ہر چیز سے اللہ واقف ہے، اللہ دانا و بینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز معلوم ہے۔ کس درجے کی پریشانی تھی آپ خود آپ زیادہ جانتے ہیں۔ بہرحال معمولی عذر کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، بہت سارے کام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، توفیق کلی عطا فرمائے۔ جو کہا سنا گئے ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔